الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ويسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وذكر الحكيم: وجاءت سكرة الموت بالحق. فقال الله: كل نفس ذائقة الموت. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. میں آپ سبھی لوگوں کا ادباً معافی کے ساتھ اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معافی کا سبب بتا دیتا ہوں کہ جو وقت میں آپ کو دیا تھا اس وقت میں نہیں آ سکا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ بھی مجھے اس گناہ کے لیے معاف کرے، لیکن وقت کی اہمیت کافی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نزدیک بہت تھی کہ ایون علماء ماشاء اللہ اس کے اوپر شرح لکھ دی، بڑی بڑی شرح لکھی وقت کی اہمیت کے اوپر. تو خیر انشاءاللہ باذن اللہ سے امید ہے کہ اللہ ایسے گناہ اللہ مجھ سے نہ کرائے، اور ہر کسی کو وقت کی اہمیت جاننا چاہیے کہ کچھ علماء اس کو گناہ کبیرہ میں بھی لے کر آئے. تو خیر دھیان رکھیں اس چیز کو. اور رہی بات آج کے ٹاپک کی، جو بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی معاملہ سنگین ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا احساس ہماری زندگیوں سے نکلا، اور آج مشکل یہ ہوئی کہ ہماری زندگی میں گناہ کا کوئی ویلیو نہیں رہا. یعنی ہم گناہ کر لیتے لیکن اس کا احساس بھی ہم کو نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے ہم کو دنیا میں رہنے کے سولوشن دیے، بہترین طریقہ اللہ بتایا رسول اللہ کے ذریعے. کیا؟ سب سے پہلی بات، دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہونے کی شرائط کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے پوچھے: یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ صحابہ اپنے آپس بارے میں پوچھنے لگے، صحابہ جو پوچھتے تو اپنے بارے میں پوچھتے. رسول اللہ بتائے وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے دنیا میں جو اپنی موت کو بار بار یاد کرے، جو اپنی موت کو بار بار یاد کرے. یقین مانیے جب ہم دنیا میں نظر ڈالتے، ہر گناہ کی وجہ ہم کو دکھ کے آتی کہ ہماری زندگیوں میں سے موت کا خیال نکلا اور ہم لوگ گناہ بڑی آسانی سے کرتے ہیں. موت کا خیال ہماری زندگی میں ایسا ہے جیسا بھوک اور پیاس کا ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم کو بھوک اور پیاس لگتی، اسی طریقے سے ہم کو موت کا بھی خیال ہماری زندگی میں رکھنا چاہیے، جس سے ہم گناہ سے پرہیز کریں. یعنی ایون آج ہماری نمازوں میں اثر نہیں ہے، آج ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اس کی وجہ ہے ہماری نمازوں سے خشوع نکلی، اور ہماری نمازوں سے خشوع نکلنے کی وجہ پھر وہی آئی، موت کا خیال ہماری نمازوں میں سے بھی نکل گیا کہ ہم یہ نہیں سوچے نہیں کہ ہم کو مرنا ہے. ہم نے قرآن کی آیتوں پہ کبھی غور و فکر ہی نہیں کیے کہ ہم کو مرنا ہے. کہ قبر پہ جانا عام طور پہ شرعی احکام کے مطابق منع ہے، لیکن یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے رسول نے مردوں کو قبر پہ جانے کی اجازت دی ہے. وہ کون سی وجہ تھی؟ رسول نے بتایا تاکہ تم اپنی موت کو یاد کر سکو. آپ اس پہ سے اندازہ لگا سکتے کہ موت کو یاد کرنا کتنی زیادہ اہمیت والی بات ہے. رسول اللہ کے نزدیک کیسی بات تھی، صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک کیسی بات تھی. آج ہمارا معاملہ دیکھیں ہم کہ ہماری زندگی سے صرف یہی وجہ نکلی. تو وجہ ہوئی، ریزن یہ ہوا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج ہماری زندگیوں میں گناہ بڑی آسانی سے داخل ہوتے چلے گئے کہ ہم گناہ کرتے وقت ذرہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ گناہ کرتے وقت اگر ہماری موت ہو جائے، وہ گناہ کرتے وقت اگر ہماری روح قبض ہو جائے. قسم کی حدیث ہم کو یاد نہیں آتی کہ جس راستے پہ تمہاری موت ہوگی اللہ وہی راستے سے آپ کو جہنم میں کھینچے. یعنی گناہ کی طرف آپ جا رہے ہو اور گناہ کے راستے پہ آپ کی روح قبض ہوگی، وہی راستے سے اللہ آپ کو جہنم میں کھینچ دیں گے. یہ ایک ریزن ہے
جو ہماری زندگی سے نکلا اس کی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ بڑی آسانی سے پنپنے لگ گئے اور حرام اور حلال کے بیچ میں تمیز ہماری زندگی سے نکل گئی. اور یہ سب سے زیادہ حرام اور حلال کے بیچ میں تمیز اور اچھے برے کے اندر تمیز کرنے والی چیز کو ہم چھوڑ دیے. یعنی موت کا ڈر دلانے والی چیز ہم اس سے دور ہو گئے. وہ چیز کیا؟ اللہ بتائے سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات والہدی والفرقان. کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں اتارا جو دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور تمہارے کو اچھے اور برے میں فرق کرنے والی چیز ہے. تو اگر ہم یہ چیز کو دیکھیں اور سمجھے تو ہم کو سمجھ میں آتی بات کہ ہم نے روٹ کازز کو چھوڑ دیے اور ہم کیا کر رہے کہ برانچز کو کاٹتے چلے جا رہے, جھاڑ کی پھانٹی کو کاٹتے چلے جا رہے. آپ کو ایک لا معلوم, اگر آپ کو یہاں پہ بایولوجی پڑھا ہوگا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ جھاڑ کی پھانٹی کو کاٹنے کے بعد جھاڑ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا. مسلمان کون ہے معلوم؟ جو جڑ پہ ہٹ کرتے. کس پہ ہٹ کرتے؟ جڑ پہ ہٹ کرتے. آج ہمارا وجہ یہ ہوئی کہ ہم جڑ کو چھوڑ دیے صرف پھانٹی کو کاٹنے کے پیچھے لگے رہے. تو سب سے پہلی بات ہماری زندگیوں میں موت کا احساس آنا بہت ضروری ہے, موت کا خیال آنا بہت ضروری ہے. ہر کام کرتے وقت موت کا خیال آنا بہت ضروری ہے. ایک متقی پرہیزگار انسان دنیا کے سامنے اگر اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اور وہ گناہ وہ کیوں کرتا؟ کیونکہ اس کی زندگی میں موت کا خیال نہیں ہے. کیونکہ اکیلے میں موت کا خیال زیادہ آنا چاہیے, کیونکہ اکیلے میں ہی شیطان زیادہ کھیلتا. اور اکیلے میں کی ہوئی عبادت بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے, یعنی نفل عبادت ہے اللہ کو اکیلے میں کی ہوئی بہت پسند ہے. اور اسی طریقے سے گناہ کی بھی اکیلے میں کی ہوئی اللہ کو بہت نفرت ہے. یعنی ایک اوپن جو کرتا چلو فائن وہ 10 لوگوں کے سامنے کر رہا, لیکن ایک اکیلا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا کہ اللہ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا. بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا. تو بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہماری زندگیوں سے موت کا ڈر نکلا, موت کا خیال نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہمارے سامنے آتی ہے. ابھی میں ٹاپک شروع نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے تو کو ٹاپک کا بریف انٹروڈکشن کیوں ضروری ہے ہمارے لیے ٹاپک انشاءاللہ باذن اللہ, تو اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس طرح بتاتے دار الفتن میں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, مانو ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پہ لوگ ٹوٹ پڑتے اور دوسرے لوگوں کو انوائٹ کریں گے. دوسرے لوگوں کو انوائٹ کریں گے, جسے دسترخوان پہ انوائٹ کرتے نا کہ آؤ کھاؤ, اس طریقے سے لوگ انوائٹ کریں گے مسلمانوں کے اوپر. اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہی بات آج ہمارے اندر دکھ کے آتی کہ آج مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے. ہر قوم دیکھیے, ہر طبقہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. غالباً ایک انڈین شاعر کا ایک اچھا شعر بھی اس کے تحت کہ کچھ تو بات ہے آج ہم میں ایسی کہ آج ہماری ہستی مٹتی نہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, کہ آج ہمارا دشمن زمانہ شروع سے اول سے ہے لیکن اس کے باوجود ہماری ہستی مٹتی نہیں. کیا بات ہے ایسی ہمارے اندر؟ تو اللہ ہمارے اندر باقی رکھا, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے. تو خیر میں بتا دوں رسول اللہ کی حدیث کہ کس طریقے سے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. اور صحابہ کرام بولیں گے رسول اللہ کو, بولتے یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اللہ بولے نہیں, تعداد میں اکثر ہوں گے, کثیر ہوں گے. تو صحابہ بولے پھر کیا ریزن رہے گا اس کا؟ رسول اللہ بولے کہ ہمارے دلوں میں وہم ڈال دیا جائے گا, وہم. تو صحابہ پوچھے رسول اللہ یہ وہم کیا ہے؟ دیکھیے کچھ عربی کے الفاظ ایسے بھی ہوتے جو صحابہ بھی وہ نہیں سمجھ سکتے. یعنی اللہ کی عربی کی لغت ایک ایسی لغت ہے